باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے بھی بہت مقامات کو، بہت جو ہے اشیاء کو اپنی نشانیاں قرار دیے ہیں، بہت مقدس قرار دیے ہیں، جیسے کہ حجر اسود، مقام ابراہیم، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آقا کائنات فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو بجھا نہ دیتے تو وہ اس قدر روشن تھے کہ وہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو روشن کر دیتے۔ یہ تبرکات انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء کرام کے، یہ تبرکات اپنے اندر بڑی عظمت، بڑی اہمیت اور بہت ہی باعث برکت ہیں، برکت رکھتے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، آب زمزم، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑی رگڑتے ہیں تو اس سے جو چشمہ پھوٹتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آب زمزم، مقدس پانی، متبرک پانی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں وہ پیا جاتا ہے، لیکن چشمہ ویسے ہی بہہ رہا ہے، ختم ہونے پہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح میرے محترم، باقی ہر قسم کا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن یہ تبرک اتنا عظیم ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کہ اسے کعبہ کی طرف منہ کر کے اور کھڑے ہو کر ادباً پینا چاہیے، اتنا متبرک ہے۔ اور اس میں انسان کی زندگی، توانائی اور قدرت اور قوت کے، شباب کے تمام عناصر موجود ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے نیوٹریشن کے پی ایچ ڈی نیوٹریشن کے ماہرین نے اس کا انالیسس کیا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اکیلا آب زمزم کو پینے سے پوری طرح صحت مند قوت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اگرچہ کچھ بھی نہ کھائے۔ یہ اس قدر متبرک جو ہے آب زمزم کا پانی، جس سے ساری دنیا سیراب ہوتی ہے، اور میرے محترم یہ اپنے اندر پوری غذائیت رکھتا ہے۔ اس کو پینے والا اگر کوئی چیز نہ بھی کھائے تو اس میں اتنی غذائیت ہے کہ وہ آدمی اپنی پوری صحت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سبھی جانتے ہیں، بہت مالدار، بہت بادشاہت، کائنات کی بہت ساری چیزوں کے حکمران۔ ابلیس نے کہا کہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں ایوب کے پاس، یہ نعمتیں چھن گئیں اور ابتلا میں ڈالا گیا تو پھر یہ اللہ تیری عبادت کرے گا تو پھر میں بھی مانوں گا، مجھے آزمائش کا موقع دے، میں اسے آزمائش میں ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔
بیمار ہو گئے، انتہائی شدید بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے تک پڑ گئے بیماری کی شدت سے۔ ساری دنیا چھوڑ گئی، عزیز و اقارب دور چھوڑ گئے، صرف وفادار بیوی آپ کی جو جوزہ محترمہ، انہوں نے اپنی خدمت ان کی جاری رکھی ہے، اس کے علاوہ سب لوگ چھوڑ گئے انہیں۔ اور جب وہ کیڑے جسم کے ماंس کو کھاتے کھاتے زبان تک پہنچے تو آپ نے اس وقت اللہ سے تندرستی کی دعا کی اور فرمایا یا اللہ اس سے تو تیرا ذکر کرتا ہوں، یا اللہ اسے تو سلامت رکھ، یا اللہ اس بارے میں مجھے صحت دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن سے پوچھیں، اور کتبی رجلی کا ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ میں ایوب ٹھیک ہے آپ آزمائش میں پورے اتر گئے ہیں، اس حال میں بھی جو آپ نے اللہ میرا ذکر جو ہے اس کا عزم کا اظہار کیا ہے، اب جو ہے ایسے کریں کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ انہوں نے پانی زمین پر مارا تو اسے چشمہ پھوٹ نکلا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ سواد جو ہے سورۃ کریمہ اس کی 42ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنا ایڑی مارو، پائی مارو زمین پہ، اس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ماں یہ ہے جو ہے بہترین نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈا اور مزیدار ذائقے دار پانی۔ اور جب اس سے ایوب علیہ السلام نہائے سارا مر جاتا رہا، جسم تندرست ہو گیا، ایسا تندرست ہو گیا کہ جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ اور جب آپ نے اس مشروب کو، اس پانی کو پیا تو اندر بھی جتنے روگ تھے، جتنی تکلیفیں تھیں، جتنی اندر بیماریاں پوشیدہ تھیں وہ بھی جاتی رہیں، آپ صحت مند اور توانا ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح مال و دولت سے اور ہر قسم کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا۔ تو یہ بھی متبرک پانی تھا جو آپ کے پاؤں کی ایڑ سے نکلا اور آپ کے لیے باعث شفا بن گیا۔ تبرکات اپنے اندر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے بڑی بحثہ بحثی جاری رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو اور قوم کا مطالبہ تھا پانی کے لیے دعا کریں، پانی کا مطالبہ تھا۔ تو اس پر کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ اپنا یہ عصا جو ہے نا آپ چٹان پہ ماریں، عصا ایسے کا تبرک، اے موسیٰ اسے چٹان پر ماریں۔ جو ہی آپ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنی سوٹی چٹان پہ ماری، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ایک دو نہیں، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ سوچنے کی بات یہ ہے چشمہ تو ایک بھی پھوٹ سکتا تھا، کمال اور معجزے کا تو یہ بھی بہت بڑا دلیل تھی، لیکن 12 چشمے کیوں پھوٹے؟ کیونکہ آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ بہا دیا، جہاں آپ کا عصا لگا وہاں سے 12 چشمے پھوٹ۔ اور اسی طرح میرے محترم، حضرت صالح علیہ السلام کی آپ اونٹنی کو دیکھ لیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، متبرک اونٹنی تھی وہ۔ ایک دن پانی اس کے لیے اور دوسرے دن دوسروں کے لیے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ بھی کی تھی کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب قوم باز نہ آئی،
انہوں نے ڈاچی کو نقصان پہنچایا تو ساری قوم عذاب میں مبتلا ہوگی، ساری قوم پہ عذاب کا نزول ہو گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کے منکر تھے، پھر بھی اللہ نے انہیں کچھ نہیں سزا دی۔ لیکن جب کوئی اللہ کے پیارے، کوئی بھی پیاری چیز ہو، پیارا بندہ ہو، اس پہ جو زیادتی کرتا ہے اسے اللہ برداشت نہیں کرتے۔ ماں میرے پیاروں کا جو دوست وہ میرا دوست، جو میرے پیاروں کا دشمن وہ میرا دشمن۔ یہ قانون اور کلیہ دے دیا اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے حدیث قدسی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی متبرک تھی، وہی بچے جو اس میں سوار ہوئے، اور کوئی بھی بچ نہ پایا۔ ایک بڑھیا بچی جو آپ پہ ایمان لائی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی محفوظ رہی سارا سلام۔ طوفان گزر گیا، گزرنے کے بعد کسی نے بیوی کو پوچھا کہ تم نے کہا اچھا طوفان گزر گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کے ماننے والوں اور انبیاء کی رفاقت اور انبیاء کی جو محبت رکھتے ہیں، ان کے تحفظ کا عالم جو کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام ان کے لیے لازم کر دیتے ہیں۔ جیسے آقا کائنات نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں ڈرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو میرے محترم، حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے پہلے بندہ یہ چاند انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جو ہے اوجل ہونے پر بہت پریشان ہوئے۔ البتہ آپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعویذ بنا کر جو ہے گلے میں ڈال دیا تھا، یہ محفوظ رہے۔ دیکھیں ایک نبی کو، ایک نبی کے یقین کا، قمیص کا جو تبرک تھا اس پہ کتنا ایمان تھا، کتنا پختہ یقین تھا کہ اگر میں اس ابراہیم علیہ السلام کی قمیص کا تعویذ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیتا ہوں تو پھر اسے نقصان، اس وقت ڈالا جب بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساتھ ہمارا بھائی جائے، تو آپ نے ڈال کے بھیجا اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی لیے تو کنویں میں بھی گرائے گئے، وہاں سے بھی محفوظ رہے، دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعویذ، قمیص کی تعویذ کی برکت، ان کا تبرک۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تبرک، بیٹے کی جدائی میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے محروم ہو گئے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھیں، جسے نابینا کہتے ہیں، نابینا ہو گئے۔ اور میرے محترم، یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض ان کے چہرے پہ بلا گیا، آنکھیں روشن ہو گئی، اسی طرح ہی وہ دیکھنے لگے جیسے ان کی آنکھیں ضائع ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا تبرک اور اس کی برکت۔ تو میرے محترم، وہ مقام جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کا کردار ادا کیا تھا، فرمایا اس کو متبرک بنا دیا، بہت ہی بابرکت بنا دیا، اس کو بہت بڑی فضیلت عطا کر دی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے نبی ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اسے اپنا جائے نماز بنا لو،
اسے اپنا جائے نماز بنا لو۔ سیدھے سے لفظ میں بتاؤں، یعنی کہ میرے خلیل ابراہیم کا نقش پا اے دنیا والوں تمہاری سجدہ گاہ۔ یہ ہے اس مقام کے متبرک ہو جانے کا مقام جہاں پر آپ کھڑے ہوئے، اور یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جس کی ابتدا لا ریب سے ہوئی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میرے خلیل کی قیام کی جگہ کو، پاؤں کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، یعنی میرے خلیل کا نقش پا اے دنیا بھر کے مسلمانوں تمہاری سجدہ گاہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وہ تابوت جو ان کے تبرکات سے بھرا ہوا تھا، بکسا کہہ لیں، صندوق کہہ لیں، تبوک کہہ لیں، جس میں ان کے تبرکات تھے، کن کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ تو ان تبرکات کے بارے میں، اس تابوت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آیا ہے کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہ متبرک تابوت جو ہے اس وقت کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، اس میں چین ہے اور اطمینان ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، ان تبرکات کو ملائک اٹھائے پھر رہے ہیں ان تبرکات کو ملائک اٹھائے پھر رہے ہیں، ان میں اطمینان ہے، سکین ہے۔ اور میرے محترم، اور یہ بھی فرمایا آخر میں ان فی ذلک لآیات لکم، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی پہچان کی، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں اس میں۔ اسی طرح میرے محترم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ مناظرہ ہوا، سب کچھ ہوا، جادوگروں کو انہیں جادوگر کہہ کے جادوگر مقابلے میں لائے گئے، انہیں جادوگر کہا گیا، پھر جادوگروں کو مقابلے میں لایا گیا بڑے انعام و اکرام دینے کے لیے۔ اور جب وہ جادوگر آئے، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ پہلے اپنا کوئی کرتب اور کرشمہ دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ آپ نے فرمایا جادوگرو تم ہی دکھا لو۔ جادوگروں نے اپنی میدان میں رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، بڑے خطرناک سانپ جو کھڑے ہو کر پھنکار رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان نہیں ہو، اپنا عصا پھینکو ان میں، یہ تبرک جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا، اسے پھینکو۔ وہ آپ نے جب عصا اور میں پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن کر سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ سارے خائف ہو گئے، سارے ڈر گئے، اور جادوگر بھی کہنے لگے جی ہم پہ، وہ آپ پہ اور آپ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے تبرکات کی برکت
ان کی برکت سے دشمنوں کے بھی غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ میرے محترم، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ تھا، یعنی قمیص کہہ لیں اپنی عام کی زبان میں، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا مدینے میں تو آپ اسے دھو کر اس کا پانی، دھومن کا، کپڑے کے دھومن کا پانی بیمار کو پلاتی، بیمار شفا یاب ہو جاتا، تندرست ہو جاتا۔ یہ آپ کے قمیص جو تھا متبرک تھا، بابرکت تھا آپ کا، اس میں یہ برکت تھی، اس کو دھو کر جسے بھی اس کا پانی پلایا جاتا تو وہ جو ہے اسے شفا ہو جاتی، صحت ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، آپ کے بہت سے فرمودات سنتا ہوں، لیکن میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے کہ میرا حافظہ درست ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا ہاتھوں کے اس طرح کر کے، اس طرح چلو سے اس میں الٹا ہاتھ کو اس طرح کر کے فرمایا، ابو ہریرہ لو اس کو، اس سے اپنے جسم کو ڈھانپ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اٹھایا، وہی اسی کی چادر تھی، آپ نے اسے تبرک بنا دیا تھا۔ جب اپنے جسم پہ انہوں نے اسے لپیٹا، جسم کو اسے ڈھانپا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد مجھے کوئی بھی فرمان نہ بھولا، جو بھی میں نے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے بنوان یاد رہا اسی طرح۔ اسی لیے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر پہ چلو کو الٹ کر انہیں ڈھانپنے کے لیے اپنے آپ کو فرمایا، بس اسی سے حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ جو بھی بات سنتے وہ انہیں کبھی نہ بھولتی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک مشکیزے سے پانی پیا، جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے کے مالکہ نے اس کا منہ کاٹ لیا اور وہ تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اس طرح آقا کائنات کی ہر چیز کو تبرکن رکھا کرتے تھے اور اسے اپنے لیے باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم روحی فدا جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی حضرت ابو ہریرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ ان کے پاس تھا، سارے صحابہ ان کی طرف لپکے اس پانی کو لینے کے لیے۔ جن کا اس پانی کو ہاتھ لگ گیا اس نے اپنے اوپر مال لیا، اور جس کا ہاتھ نہ لگا، جس کا ہاتھ ترتا اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پہ مال لیا۔ وہ آپ کہ جو ہے وضو کے پانی کو اتنا متبرک سمجھا کرتے تھے، اتنا باعث سے برکت سمجھا کرتے تھے، نیچے گرنے ہی نہیں پاتا تھا، بلکہ اسے تبرکن لے کر اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عروہ بن مسعود جب آقا کائنات مکہ کے کوس فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، خیمہ زن ہوئے تھے، دشمنوں نے یہ جاسوسی کے لیے بھیجا انہیں کہ کس حال میں ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر جو منظر دیکھا اور بیان کیا
وہ دیکھ کر جا کر انہیں بتایا انہوں نے کہ میں نے جس طرح محمد کے ماننے والوں کو ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد کا دربار، ایسا دربار کہیں نہیں دیکھا۔ محمد اگر وضو کرتے ہیں تو پانی کے لیے ایسے لپکتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہیں آپس میں جھگڑ نہ پڑے۔ ان کے وضو کا قطرہ پانی بھی نیچے گرنے نہیں پاتا، وہ اپنے تبرکن چہروں پہ مار رہے ہیں، جسم پہ مار رہے ہیں، تبرکن جمع کر رہے ہیں۔ وہ اگر انہیں چھینک آتی ہے، چھینک کے ذریعے لعاب دہن آتا، اسے اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، نیچے نہیں گرنا پاتا وہ لعاب بھی، وہ دہن مبارک بھی۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں، سبھی دوڑ پڑتے ہیں اس کی تعمیل میں، سبھی دوڑ پڑتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ اگر آپ کلام فرماتے ہیں، کوئی ایسی آواز نہیں نکالتا کہ آپ کی آواز سے بلند آواز ہو، ادباً ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ تو میرے محترم، یہ جو جاسوس تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیمہ زن تھے ان کو دیکھنے کے لیے آیا، اسے جا کر یہ رپورٹ دی، اور میرے محترم یہی عالم تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جس قائد کے غلام اس پر 100 جان سے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو میرے محترم، حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فسد کا خون عطا فرمایا کہ جاؤ اسے ضائع کرو، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھے اوجھل ہوئے آقا کی نظروں سے، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑی عظمت ہے، مجھے یہ تبرک ملا۔ وہ پی گئے، انہوں نے ضائع کرنے کی بجائے وہ خون پی لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کا پتہ چلا کہ جی طلحہ تو آپ کا خون پی گئے ہیں ضائع کرنے کی بجائے، آپ نے فرمایا طلحہ جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، جس کے جسم میں آپ کا خون چلا جائے وہ جنتی ہے، دوزخی کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کائنات نے اسے جو ہے جنت کی بشارت دی اور فرمایا اے طلحہ تجھ پہ دوزخ حرام ہے۔ تو میرے محترم، یہ تھا حضور نبی کریم رؤوف رحیم روحی فدا جان و فدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرکات، ان کے تبرکات سے محبت کا عالم۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سنتے پڑھ لیں۔